بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج جو بات ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے آپ کا صحت مند ہونا بہت ضروری ہے، اور اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی ڈائبٹیز کی بیماری میں لوگ مبتلا ہو رہے ہیں تو وہ پاکستانی ہیں۔ ہمارا دنیا میں تیسرا نمبر ہے، ہمارا دنیا میں ڈائبٹیز میں تیسرا نمبر ہے۔ اس کی وجہ آپ کا ڈپریشن ہے، آپ کی سوچیں ہیں، اور آپ کی وہ لڑائی ہے جو آپ لڑ رہے ہوتے ہیں مینٹلی۔ آپ کی سوچوں میں ایک بوجھ چل رہا ہوتا ہے، انگزائٹی کریٹ ہوتی ہے، پھر ڈپریشن میں کنورٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ول اینڈ ود ڈائبٹیز۔ ڈائبٹیز کی سب سے بڑی وجہ جینیٹک نہیں ہے۔ اگر ڈاکٹر یہ کہتے ہیں تو میں ان کی رائے سے بڑے ادب کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں۔ اگر یہ بات ہے تو کیوں کہتے ہیں کہ آپ واہ کریں، آپ ٹینشن نہ لیں۔ ڈائبٹیز کی سب سے بڑی وجہ آپ کی ٹینشن ہے، اور یہ ذہن میں رکھیں، ٹینشن کو دور کرنے کا جو آقا دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، جس کا مفہوم ہے، اس سے بڑی کوئی اچھی بات نہیں ہو سکتی جو آپ نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے کرے کے اوپر آپ خوش ہو جائیں۔ جو اللہ کرتا ہے آپ کے لیے ٹھیک کرتا ہے، پرووائڈڈ کہ آپ نے پوری کوشش کی۔ جب آپ نے پوری کوشش کی، وہ کام نہیں ہوا، تو آپ اس کو اللہ کی طرف سے آپ کے لیے مصلحت ہے، آپ کے لیے اچھا ہے، تو اس کو آپ ایکسیپٹ کر لیں خوشی کے ساتھ۔ اس کی میں ایک کہانی بتاتا ہوں آپ کو، بڑی ریئل سچی۔ 28 جولائی 2010 مجھے میرے دوست کا رات کو فون آیا کہ ارشد بھائی صبح آپ میرے ایک مہمان آ رہے ہیں، تو یار میری میٹنگ آ گئی ہے، تو میرے ایک مہمان آ رہے ہیں، تو آپ نے ایئرپورٹ سے ان کو پک کروانا ہے۔ میں نے، میرے قریبی دوست تھے، بیسٹ فرینڈ تھے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں کروا لوں گا۔ اچھا، میں نے ان کا فون بند کر دیا۔ مجھے پتہ چلا کہ میرا ڈرائیور بھی نہیں ہے، چھٹی پہ ہے۔ میں صبح خود ہی تیار ہو کے، وہ فلائٹ، اب مجھے ٹائم تو ایگزیکٹ یاد نہیں، شاید 9 بجے تھی، تو میں 8:30 بجے جو پرانا ایئرپورٹ ہے راولپنڈی، وہاں پہ پہنچ گیا۔ غالباً 8:30 یا 9 بجے جو بھی ٹائم تھا، میں گیا تو جو مہمان تھے، جب میں ادھر پہنچا تو میں بھی، انہوں نے مجھے نمبر دیا ہوتا، کال کی، وہ باہر آئے، تو میں نے دیکھا وہ میرے جاننے والے نہیں تھے، تو وہ رو رہے تھے کھڑے۔ میں بڑا پریشان ہوا۔ خیر وہ فون پہ چونکہ بات ہو رہی تھی تو ان کی آنکھوں میں آنسو، اور میں جب گاڑی ان کے قریب لے گیا، وہ میرے پاس آئے، گاڑی میں بیٹھے، وہ روئی جا رہے ہیں۔ میں کہا سر ہوا کیا ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں آپ کو نہیں پتہ چلا؟ میں کہا نہیں مجھے نہیں پتہ چلا۔ انہیں کہا کہ ایئر بلو کا بھی کریش ہوا ہے، مارگلا جو پہاڑیاں ان کے اوپر ایئر بلو جو ہے وہ کریش کر گئی ہے، فلائٹ جو کراچی سے آئی۔ خیر مجھے بھی بڑا دکھ ہوا، بہت ہی دکھ ہوا۔ میں نے پوچھا تو آپ، میرا تھا کہ شاید ان کے کوئی عزیز اس میں ہے، تو the reason he is crying۔ وہ کہنے لگے کہ ارشد بھائی مجھے اللہ نے دوبارہ زندگی دی ہے۔ اس وقت میں بڑا پریشان ہوا جب میرے ساتھ کچھ ہوا، لیکن ابھی آگے پتہ چلا کہ اللہ کا جو اللہ کرتے ہیں اس میں حکمت ہوتی ہے، میرے انسان کے لیے وہ بہتر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں جب ایئرپورٹ کراچی گھر سے نکل کے جا رہا تھا، تو راستے میں جو ٹیکسی تھی یا میرا ڈرائیور تھا، مجھے یاد نہیں وہ اپنی گاڑی میں آئی یا ٹیکسی تھی، وہ گاڑی لیٹ ہو گئی، اور میں وہاں پہنچا تو ایئر بلو کے دروازے بند ہو چکے تھے فلائٹ کے۔ میں نے بڑا ریکویسٹ کی کہ میرے بڑا ضروری کام ہے، میٹنگ ہے، میرا پہنچنا ہے۔ تو خیر میرے لیے کون دروازے کھلواتا؟ میرے کو VIP تو نہیں تھا کہ میرے لیے ایئر بلو کے دروازے کھلتا، اللہ ادھر کھڑا تھا، لیکن اس کے دروازے بند ہو چکے تھے فلائٹ کے۔ مجھے خیر انہوں نے جہاز میں نہیں بیٹھنے دیا، میری فلائٹ مس ہو گئی۔ میں نے خیر نیکسٹ PI کی فلائٹ لے کے، انہوں نے مجھے اکوموڈیٹ کر کے ادھر اس میں ٹکٹ دے دی، میں اس میں آ گیا۔ تو اس وقت میں بڑا پریشان کہ میری فلائٹ مس ہو گئی، اور یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو میرے اللہ نے یہ دیکھیں کہ اس کی جو گاڑی پہ لیٹ ہونا تھا، اس کا نہ بیٹھنا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ یا جس گاڑی کے اس کے ساتھ لڑا بھی کہ آپ نے میری فلائٹ جو ہے وہ مس کروا دی۔ دیکھیں اللہ نے اس کی فلائٹ مس کروا کے اس کی زندگی بچا لی، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس کے لیے کتنی بڑی، یہ یعنی اس کے
اللہ کی مصلحت جو ہے اس کے لیے اس کو کتنا فائدہ ہو، اس کی زندگی بچ گئی. ہمیشہ یاد رکھیں آپ کے ذمے ہے کوشش کرنا اور پوری ایمانداری سے پوری کوشش کرنا. یہ ذہن میں رکھیں کہ سپر ہارڈ ورک کا کوئی متبادل نہیں ہے. جتنا مرضی کوئی ذہین ہو، جتنے مرضی اس کے ریسورسز ہوں، جو مرضی ہو، سپر ہارڈ ورک کا پوری دنیا میں کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. سارے بلینئر کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، دے آل ور سپر ہارڈ ورکر. تو اس لیے آپ نے کنسسٹنسی آف جو ڈیلی ہے لائف کی اس کو نہیں چھوڑنا اور ہارڈ ورک کو نہیں چھوڑنا. رزلٹ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں اور کبھی اس بات سے پریشان نہ ہو کہ یہ نہیں ہوا. اللہ جو کرتا ہے ہمارے لیے اچھا کرتا ہے. اور آپ نے اپنے ڈپریشن کو، انگزائٹی کو، اس چھوٹی سی یہ بات ہے لیکن یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اب جو میں نے کوشش کرنی تھی کر لی، باقی جو کرے گا میرا اللہ کرے گا. آپ اللہ کے کیے کے اوپر خوش ہو جائیں تو دیکھیں آپ کو نہ انگزائٹی ہوگی نہ ڈپریشن ہوگا. اور جو اتنی بڑی ڈیزیز پورے پاکستان میں ہم وی ہیو بیکم نمبر 3، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بچوں میں ابھی جو آنسٹ آف دس ڈیزیز جو بچے ہیں یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. تو بچوں میں بھی ان کے اوپر اتنا لوڈ ہوتا ہے، آگے ان کی ایکٹیویٹیز ایسی ہیں، ہمارے گھروں کا ماحول ایسا ہو گیا ہے، تو ان کو بھی ان ساری پریشانیوں سے ہم دور رکھیں. بچوں میں بہت زیادہ یہ جو ٹین ایجرز ہیں یا ہمارے 20 سے 30 کے درمیان والے ینگ لوگ ہیں ان میں بہت زیادہ ڈائبٹیز ہو رہی ہیں. اس کی واحد وجہ یہ آپ کی انگزائٹی اور ڈپریشن ہے. اس کو آپ اللہ کی مصلحت سمجھ کے جو کام ہے ان کو ایکسیپٹ کریں. جن کو آپ نہیں کر سکتے ان کو ایکسیپٹ کریں، اور جو کر سکتے ہیں اس کے لیے پوری محنت کریں. اور روزانہ کم از کم 5 منٹ ایکسرسائز یہ واقع ضرور کریں. آپ جسٹ اسٹارٹ اٹ، آپ اس کا میریکل دیکھیں گے. آپ قسم کھا لیں کہ روزانہ میں نے 1 منٹ واک کرنی ہے، 1 منٹ ایکسرسائز کرنی ہے، پر میں نے کرنی ضرور ہے. ہفتے میں 1 دن ریسٹ کریں، باقی سارے دن 1 منٹ سے شروع کریں. الٹیمیٹلی آپ دیکھیں گے اس میں پروریشن ہوگی، اس میں الٹیمیٹلی آپ کی اپنی ہی ہے بٹ آپ کو پوٹینشیل انرجی سے پش کرے گی کہ آپ اس اچھی چیز کو زیادہ کریں. کوئی بھی اچھی چیز تھوڑی سے بے شک شروع کریں. جسٹ اسٹارٹ اٹ ناؤ. کبھی پریشان نہ ہوں، اللہ کے کیے کے اوپر خوش ہوں اور ہمیشہ بڑی ایمانداری سے سپر ہارڈ ورک کرتے رہیں. السلام علیکم. تھینک یو.